بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا شکریہ۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو دوست پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اس جگہ رہ رہے ہیں ارد گرد ہمارے، ان کو جو آج چاند رات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت مبارک ہو۔ اور ماہ رمضان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ وہ دوست جو ملک سے باہر ہیں اور آج عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ کوشش کیجئے کہ دن اچھا گزرے، خوشیاں بانٹیے اور اچھی باتیں شیئر کیجئے۔ گھروں میں تلخی یا تنگی ہے یا اگر کوئی کسی سے ناراضگی ہے، کوشش کریں آج کے دن دور کر لیں، کوشش کریں کہ پہل کر لیں۔ اس پہ ڈیٹیل میں ہم بھی کبھی بات کریں گے، بلکہ کل جب پاکستان میں عید انشاءاللہ منائی جائے گی تو میں آپ سے ضرور اس حوالے سے بات بھی کروں گا۔ کچھ باتیں، کچھ خبریں اہم ہیں جی، اور اس کے حوالے سے میں ضرور چاہ رہا تھا آپ سے ذرا بات کر لوں۔ ایک تو یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ جو ہارڈ سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے، پاکستان کی سختی ایک ہونی چاہیے، اور جو سختی کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو یہ ان کا بھی خواب تھا، یا وہ بھی سوچ یہی تھی کہ زیرو ٹالرنس اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑا دیکھنا چاہیے، مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے، قانون بڑا سخت ہونا چاہیے، جو ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو بالکل کرش کر دینا چاہیے، اسٹف لائک دیٹ۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ وقت گزر گیا اور عمران خان صاحب تو اقتدار سے چلے گئے۔ آج بہت سی چیزوں کا سامنا ان کی اپنی جماعت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اکنالج ضرور کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، خاص طور پر آج کے دنوں میں جب یہ بات ہوتی ہے ہائبرڈ وارفیئر کی، ففتھ جنریشن وارفیئر کی، سارا کچھ اور اس طرح، تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی، ہارڈ سٹیٹ، قانون سخت ہو، قانون پر عمل داری ہو، کسی کو ہلنے جلنے نہ دیا جائے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسنٹ ہوتی ہے اس کو بھی کئی دفعہ اس زمرے میں لے آیا جاتا ہے کہ جی نہیں، یہ تو کام خراب ہو رہا ہے بہت سی چیزوں کے حوالے سے، تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ نہیں جی، پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کا بھی یہی دور تھا، ان کو بھی کوشش، ان کی خواہش یہی تھی۔ اس چکر میں انہوں نے اپنی اپوزیشن کو ہی رگڑا لگا دیا اور کہا کہ ان کو اندر بند کریں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل نوید نعیم صاحب، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ان کا پہلا انٹریکشن جو ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کے خیال میں کیا بڑا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی معیشت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سیکیورٹی۔ انہوں نے کہا نہیں، سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے، سو اپوزیشن کو بند کر دیں۔ سو اگر آج یہ جو حکمران جماعتیں ہیں یہ بھی یہی سوچ رہی ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ معاملات کہاں جاتے ہیں، کہاں جائیں گے اور کہاں جا کے رکیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے جو کوارڈینیٹر ہیں احمد خان نیازی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک وقت تھا کہ اگر فالتو کا ایک سپاہی بھی بنی گالا یا زمام پارک آ جاتا تھا تو پوری پی ٹی آئی عوام کے ساتھ عمران خان گھر کی حفاظت کے لیے پہنچ جاتی تھی، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کے ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی، نکھی تک نہیں بیٹھتی۔ اب بات ملاقات پر آ گئی ہے، کل اگر ملاقات بھی نہ ہو پائے اس کا بھی انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ بیان یہ دیتے ہیں کہ عمران خان نے 600 دن جیل میں بہادری گزار دی ہے، نیا ریکارڈ بنا لیا ہے، عمران خان سے ملاقات ہوئی، وہ جیل میں بہت خوش ہیں، روز ورزش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میرا ان لیڈران سے سوال ہے کہ یہ سارے جیل اور قربانیوں کے ریکارڈ عمران خان نے ہی بنانے ہیں یا تم لوگ بھی کچھ کرو گے؟ اب یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان کے ورکر کے اندر یا جو پارٹی کا کارکن اس کے اندر ہے، کہ بھی رگڑا تو عمران خان کو 600 دن سے لگ رہا ہے نا، وہ تو اندر بیٹھے ہیں، ان کو تو وہ جیل میں ہے، جیل بہرحال جیل ہوتا ہے۔ یہ جو دو مختلف تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ اس سے ایگری نہیں کرتا۔ جیل جیل ہے جی، چاہے آپ کو 5 اسٹار جیل ہو، جیل کے اندر جو پابندی ہے وہ جیل والی ہوتی ہے۔ بہت سے دوست اس سے ڈس ایگری کریں گے۔ یہ جناب احمد خان نیازی صاحب کہتے ہیں جی کہ میرا اپنے قبلے درست کر لو اس سے پہلے کہ عوام مخالفوں سے تمہارا احتساب شروع کر دے۔ عمران خان کا جیل میں ہونا ہمیں روز مارتا ہے اور یاد رکھو یہ ہمارے لیے کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو فیکٹ ہے کہ جی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تم لوگوں کے پاؤں پہ جو نہیں رہیں گے، اس کے ایک فلپ سائڈ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو بڑا وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کریں جو باہر ہیں؟ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دیں، اڈیالہ جیل کے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مار کے اپنا سر پھوڑ لیں، جیلوں میں چلے جائیں۔ اگر تو یہ لوگ چاہتے ہیں تو پھر تو واقعی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو جیل میں ہونا چاہیے، یا ان میں سے کوئی بھی اس کی سپیس ہی نہ رہے کہ وہ کسی جگہ جا کر بات کرے، گفتگو کرے، یا کم از کم اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بات کرنے جوگا ہی نہ رہے۔ اور ان کا دل ہے کہ ڈسینٹ میں اگر باہر نکلیں اور وہی ہو جو 24 اور 26 نومبر کو ہوا یا اکتوبر میں جو کرنے کی کوشش کی گئی، اگر تو یہی کرنا ہے تو پھر اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ٹرکی، آپ ٹرکی کے اندر دیکھ لیں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔
اگر آپ ریزسٹنس کسی کہتے ہیں اگینسٹ دی انکمبنٹس، یعنی کہ گورنمنٹ کے خلاف، موجودہ نظام کے خلاف، یا کسی سرکاری عہدیدار کے خلاف، کسی سربراہ مملکت کے خلاف، کسی سیاسی شخصیت کے خلاف، تو اس وقت آپ کو، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اگر ارد گرد دیکھیں، پچھلے کچھ دنوں کے اندر دیکھیں، تو ترکی کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کا جائزہ لے لیں. کیا عمران خان صاحب کے سپورٹر یہ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے کہا بہت سختی ہے، سب کچھ ہے. وہ سلمان راجہ صاحب نے 24 نومبر کو باہر نکل کے اپنی گاڑی سے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ بڑی سختی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ میں تو آبجیکٹیولی بات کر رہا ہوں، جو ان کا پارٹی ورکر وہ سوچتا ہے کہ اچھا یار جاؤ پھر جیل اریسٹ ہو جائے، کوشش تو کریں، لوگوں کو پتہ چلے عمران خان کی لیڈرشپ باہر نکلی، اریسٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں. ریاست سے تو کوئی نہیں ٹکرا سکتا نا جی، میں آپ ہم میں سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا، 1 منٹ نہیں لگے گا ریاست کو، وہ آپ کو قابو کر لے گی. لیکن آپ نے اپنی انٹینٹ تو شو کی. یہاں تو یہ اسی بات پر ہی ہوتی ہے دونوں صورتوں میں، یا تو ورکر کی بات مان لیں اور جیلوں میں چلے جائیں، یا ورکر اس بات سے تو خوشی نہیں ہوتا کہ لوگ عمران خان صاحب سے مل کے آتے ہیں اور باہر میڈیا ٹاک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مزے کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب کی جی بڑی ویڈیوز بنا کے وہ جی لان میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یا اگر وہ ہنستے دکھائی دے دیے تو لوگ گنڈا پور صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اوہ یہ دیکھیں یہ تو ہنس رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں. ارے بھائی وہ چیف منسٹر ہیں عمران خان کی وجہ سے، عمران خان صاحب کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ فرسٹریشن تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے اندر آ رہی ہے. میں دوبارہ کہوں گا، آپ یقین مانیں ہم سے جو بہت سینئر ہیں جرنلسٹ پاکستان کے، جب ان سے بیٹھتے ہیں بہت سیکھتے ہیں. اتنا گھپ اندھیرا جو انہیں تحریک انصاف کی طرف اس وقت نظر آتا ہے، ایسا کبھی نہیں کسی کو نظر آیا. میں نامور پاکستان کے بڑے پرانے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے دس از بیونڈ نارمل، یہ نارمل نہیں ہے، یہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہے. اب سیدھی سی بات ہے، ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہم کہتے ہیں نا اس وقت سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی جانشین ایک ہے، وہ ہے مریم نواز شریف. اور وہ ظاہری بات ہے پارٹی، وہ ہاؤس آف شریف کے اندر ہی وہ پارٹی رہنی ہے اور ہمیشہ سے رہنی ہے. جیسے پیپلز پارٹی ہے تو وہ ہاؤس آف بھٹو یا ہاؤس آف زرداری کے اندر ہی رہنی ہے پیپلز پارٹی، اور اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے مین لیڈرشپ نہیں. ہاں علیحدہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے مواقع دیے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلایا، اور کیا نام ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے، مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں. لیکن اب آگے جو لیڈرشپ ہوگی وہ بھٹو خاندان سے ہی ہوگی، یعنی زرداری صاحب کے صاحبزادے ہوں گے، ان کی صاحبزادی ہوں گی جو پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر پی ایم ایل این مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھتی ہے، یا میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھتے ہیں ایز دا فیوچر پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ. جو بات عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر ہے وہاں ایک بڑی گندی لڑائی ہے. گندی لڑائی میں اس لیے کہوں گا کہ عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں ہے. عمران خان صاحب کی ماشاءاللہ اللہ انہیں اپنی ایمان میں رکھے، مطلب ہر ایک کی زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کا جو پارٹی کے اندر کنٹرول ہے نا، وہ بڑے لوگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ٹگ آف وار ان کی اہلیہ کے اندر بھی ہے، اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی بہت کچھ اسپائر کرتی ہیں. خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ بھی بہت کچھ اسپائر کرتی ہیں. پارٹی کے اندر ان کی بھی بڑی ان روڈز ہیں. ان روڈز ایسے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی محترمہ علیمہ خان صاحبہ سے رابطے میں ہیں. بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو، اور جو نند اور بھابھی کے بیچ میں ایک ٹکراؤ تھا وہ بھی اسی وجہ سے تھا. بشرا بی بی صاحبہ وہ رائٹلی سو وہ کلیم کرتی ہیں کہ میرے خامند کی پارٹی ہے، میں عمران خان کی بیوی ہوں. تو عمران خان کے لیے وہ باہر بھی نکلی، آپ کو پتہ ہے 24 نومبر کو وہ جو سارا کچھ ہوا، جو پلان ہی آؤٹ ہو گیا ساروں کے لیے، کہ محسن نقوی صاحب سے ساروں کا رابطہ تھا کہ اچھا جی وہ ڈی چوک کوئی نہیں آئے گا، وہ تو بشرا بی بی صاحبہ ساروں کو لے، اور گنڈا پور صاحب کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ یہ لڑائی ایک بڑی عجیب سی شروع ہو چکی ہے. اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سبقت لے جائے. ہاں علیمہ خان صاحبہ کے رابطے کوئی نہیں ہے. بشرا بی بی صاحبہ جب باہر تھیں تو وہ اپنے خامد کے لیے، میں نے آپ کو بتاتا رہا، وہ بڑی کوششیں کرتی رہیں. لیکن ابھی مسائل ان کے موجود ہیں. ابھی ان کا باہر آنا بھی اسی لیے ڈیلے ہوا ہے. باہر میں نے دوبارہ کہا تھا ان کا بیل ہو سکتی ہے، اور شاید بہت جلدی ہو بھی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. عمران خان صاحب کے لیے مسائل ابھی ہیں اور ابھی ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ لڑائی بھی چل رہی ہے، اور اس حد تک بھی معاملات آگے چلے گئے ہیں. جو اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جو احتجاج جو ستار اختر مینگل صاحب بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں، وہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا او جی وہ لگے ہوئے ہیں اچھا جی کوئی بات. نو، ان کے ساتھ صوبائی حکومت کو، ان کے ساتھ ریاست پاکستان کو، ان کے اداروں کو انگیج کرنا پڑے گا. ان پر اللہ کا شکر ہوا وہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ اس میں بچ گئے، لیکن ان کو انگیج کرنا پڑے گا کیونکہ بہرحال وہ ایک نامور بلوچ لیڈر ہے.
اور بلوچ عوام بھی ان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. تو اگر زخموں پر مرہم رکھنا ہے تو پھر سردار اختر مینگل صاحب سے بھی انگیج کرنا پڑے گا. اور نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ لکھا تھا. سردار اختر مینگل صاحب بھی محب الوطن ہے لیکن ان سے بات کرنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا حل کائنیٹک ہو. یہ کچھ عام موضوع تھے جی, اس پر آپ سے گفتگو ہوئی. اپنی عید کو انجوائے کیجئے, خوشیاں بانٹیے, چاند رات کو انجوائے کیجئے. عید کے روز آپ سے عید مبارک کہیں گے. صبح انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.